وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا آج دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے اندر آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101 تک 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے جلد ہی میں ان کا حال تمہیں سنا دوں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں مضبوط حکومت دے رکھی تھی اور ہر چیز کے لیے اسے سامان بھی دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ذوالقرنین سامان لے کر ایک راستے پر نکل پڑا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ مغرب میں سورج ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک جاہل قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دے یا ان سے اچھا معاملہ کرے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ مگر جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا تو اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے اپنا حکم دیتے وقت ہم آسان بات کہیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ذوالقرنین سامان لے کر ایک اور راستے پر نکل پڑا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ یہاں تک کہ مشرق میں سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جن کے واسطے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ذوالقرنین سامان لے کر ایک اور راستے پر نکل پڑا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وہاں ایسے لوگوں کو پایا جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين ان یاجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے، اور اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مالی طاقت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم لوگ بس جسمانی طاقت محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی اور مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ مجھے لوہے کی اینٹیں دو، لوہے کی چادریں یا لوہے کے تخت لاؤ۔ یہاں تک کہ ذوالقرنین نے جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ اوپر تک برابر کر دیا تو کہا، اب اس میں آگ جلاؤ۔ اور جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح لال ہو گئیں تو اس نے کہا، اب مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ تو وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ دجال کی موت کے بعد یاجوج اور ماجوج کی حالت بس ایسی کر دیں گے کہ وہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ہر طرف مار دھاڑ اور ظلم و ستم کرنے لگیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور قیامت کے دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لائیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ انکار کرنے والے تو وہ ہیں
جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو دشمنی کی وجہ سے حق سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 19 آیتیں 83 سے 101 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ کہف کے اندر 3 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، پہلے کہ غار والے کون ہیں، اصحاب کہف، دوسرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کون ہے۔ تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں سکندر رومی ہے، لیکن سکندر رومی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن کے اندر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے یونانی لوگ جس کو سائرس کہتے ہیں، عرب والے کے خسرو کہتے ہیں، عبرانی لوگ اسے خورس کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین اس کا معنی کیا، 2 لٹوں والا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ 2 جگہ پر اس نے حکومت کی، مشرق و مغرب کی طرف اس نے حکومت کی۔ یہ نیک تھا، اللہ پر ایمان لانے والا بادشاہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک دیوار اس نے بنائی ہے اور آخرت پر اس کو بھروسہ تھا، اس لیے اس نے یہ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایماندار بادشاہ تھا، اللہ والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور اس نے یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی ہے کہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکے، اللہ نے اس کے ذریعے بنوایا ہے۔ اور یہ 539 قبل مسیح کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ذوالقرنین سامان لے کر ایک راستے پر نکل پڑا، تو وہ مغرب کی طرف گیا، ویسٹ کی طرف گیا، تو دنیا کے آخری کنارے تک وہ آرام سے پہنچ گیا۔ پھر اسی طرح آگے یہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ وہ پہنچ گیا۔ ویسٹ مغرب میں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر ہے۔ مغربی ساحل کے زیادہ تر حصے چھوٹے چھوٹے خلیجوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہاں خلیج ایک چشمے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ پھر آیت نمبر 89 میں کہ وہ دوبارہ ایک اور راستے پر نکل پڑا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، اب وہ ایسٹ کی طرف گیا جہاں سورج نکلتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم دیکھا کہ وہ قوم ایسی تھی کہ وہ گھر نہیں بنانا جانتی تھی، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ ٹینٹ تھے، نہ مکانات تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں اور غاروں میں رہتے تھے، یا سورج کی گرمی برداشت کرنے کے وہ لوگ عادی تھے، بارش وغیرہ کو برداشت کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور وہ ذوالقرنین سفر کے لیے نکلا، آیت نمبر 92 میں شمال ساؤتھ کی طرف گیا، یہ تیسری مہم تھی۔ پھر اس کے بعد آگے ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک دیوار بنا دی ہے ذوالقرنین نے۔ یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ یہی لوگ جائیں گے۔ وہ لوگ ہر دن اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن جب قیامت کا وقت آ جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، جس کا ذکر سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3153 کے اندر ہے، صحیح روایت ہے۔ یحفرونہ کل یوم، وہ ہر دن دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بھی کہیں گے اور دیوار کو بھی وہ لوگ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آسمان پر وہ لوگ تیر پھینکیں گے، تیر جو ہے وہ واپس ایسا آئے گا کہ اس میں خون لگا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ کریں گے زمین میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آسمان میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کیڑا بھیجیں گے جو اس کے دماغ میں پھل جائے گا اور جس کے ذریعے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پرندے آئیں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس کے بعد بارش ہوگی، ہر چیز کی صاف صفائی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہونے والا ہے۔ پھر یاد رکھیے ایک اہم چیز پر غور کیجئے، قال ھذا رحمۃ من ربی، یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے، ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ یہ تیسرے سوال کا جواب تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو وہ نیک بادشاہ تھا، ایمان والا تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، اور اس نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرق و مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں حکومت دی تھی، یا اس کے سر پر واقعی 2 سینگ تھے، یا پھر 2 میڑھیں تھی، یا 2 لٹیں تھی، یا اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ 2 لٹ میں تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1838 عیسوی میں ایک مجسمہ اسٹیچو دریافت ہوا، جس کے اندر ایسا لگتا تھا کہ 2 پر ہیں عقاب کی طرح۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سائرس یا کے خسرو کا
وہ مجسمہ تھا، اسٹیچو تھا، واللہ عالم۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ ذوالقرنین کون ہے؟ نیک بادشاہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔